نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوست بزرگ، اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام انسان کامیاب ہو جائے۔ وہ انسان بھی سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے جو کامیابی چاہتے ہیں وہ دین میں رکھا ہے۔ وہ انسان جو سوچتے ہیں وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ظاہر کے اسباب ہمارے ساتھ ہو جائے، کامیاب ہو جائے، مال آ جائے، اسباب آ جائے۔ اللہ جل شانہ ہمارے دوست بزرگوں، انسان جو کامیاب کرتے ہیں وہ اعمال کے ساتھ کامیاب کرتے ہیں۔ جس کے پاس ایمان والے ہو، اعمال والے ہو، وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے، مال والے کو واقعہ بیان کیا، ملک والے کو جو ملک کے بڑے تھے ان کا واقعہ بھی بیان کیا، لیکن مال و ملک سے کامیاب نہیں تھی، اور بلکہ ایمان اعمال کی وجہ سے کہ ایمان اعمال اس کے پاس نہیں، وہ ناکام تھی۔ کامیابی جو رکھا ہے اللہ جل جلالہ نے ایمان اعمال میں رکھا ہے۔ وہ ایمان اس وقت بنے گی میرے دوست بزرگوں جو انسانی یقین صحیح ہوگا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل جلالہ نے جو بھیجا انسانوں کی طرف، وہ سب سے پہلے انسانوں کو یقین پر محنت کہ لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعوت دی کہ نہیں عبادت کے لائق صرف اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ مقصد بھی یہ ہے میرے بزرگوں کہ لا الہ، جتنا جو نظرات ہیں نقشے مال ملک ان سے نہیں ہوگا، کس سے ہوگا؟ الا اللہ، سب کچھ کرنے والا جو اللہ جل جلالہ ذات ہے۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں میرے دوست بزرگوں جو نبوت ملی تو 360 ہوتی تھی، تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کا یہ یقین کہ ان سے ہماری کام چلتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دعوت ہے، ان سے نہیں ہوگا، کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ اللہ جل شانہ خالق، سب کچھ کرنے والا جو ہے اللہ جل شانہ ذات ہے۔ یہی محنت، یعنی 13 سال مکہ مکرمہ میں یہی محنت، اللہ سے ہوتے اللہ کے ڈر سے نہیں ہوگا۔ نہ ماں سے زندگی بنے گا، نہ اسباب سے زندگی بنے گا، بنانے والا تو اللہ بناتے عمل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کہ کیسے انسانوں کے یقین صحیح ہو جائے کہ اللہ جل شانہ کرنے والا تو اللہ جل جلالہ ذات ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ ہم جو بار بار واقعہ سنتے ہیں بزرگ کو، تو نبوت سے ساری دنیا کی بادشاہ تھی، ابراہیم علیہ السلام تنہا تھا، لیکن جو آگ جلایا ہے اس کے لیے، آگ میں جو ڈالا میرے بزرگ کو، تو آگ تو نہیں جلا، وہ تو مخلوق تھی۔ کہتے وہ جو رسی تھی جو ہاتھ پاؤں باندھی تھی وہ بھی جل گئے، ایک بال بھی نہیں جلا۔ وہ تو وہ ہوگا جو اللہ چاہتے، وہی ہوگا۔ آگ سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے، چوری سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے۔ ہم میرے سبزر کو اللہ چاہتے وہی ہوگا، سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، یہ یقین کو بنانے۔ ہم اتنا بولیں گے کہ ہر حال میں اللہ پاک کا یاد آ جائے، اتنا بولیں گے۔ آپ کو لینے میں بھی اللہ پاک یاد ہو، آپ کو دینے میں بھی اللہ پاک یاد ہو، سفر میں بھی یاد ہو، حاضر میں بھی یاد ہو، غربت میں بھی اللہ یاد ہو، سربت میں بھی اللہ یاد ہو، صحت میں بھی اللہ یاد ہو، بیماری بھی اللہ یاد ہو۔ ہم اتنا اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں، سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ اللہ جل جلالہ ذات ہے، کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ یہ ساری کائنات جو دیکھتے ہیں اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ زمینوں کو آسمانوں کو بنانے والا تو اللہ ہے۔ کہتے اگر کسی نے سوال کی کہ اللہ نے دیکھا ہے، اللہ پاک ہمیں تو نہیں دیکھا، لیکن یہ دلیل ہے جتنا جو آسمان ہے نظام کا، پہاڑوں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، اس کا بنانے والا تو اللہ ہے، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔
کرنے والا جو ہے میرے سے بزرگوں اللہ جل شانہ ذات ہے، وہ کرنے والے ہیں، یہ یقین کو بنا ہے، سب کچھ کرنے، ساری حالاتوں کے حل اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، ساری حالاتوں کے حل، ساری مسائلوں کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اعمال کے ساتھ رکھا ہے۔ تو بارش بند ہو جاتے کیا کرتے ہیں؟ ہاں بھائی کہتے ہیں بھائی استسقا نماز پڑھو، باہر نکلو، ہم استسقا پڑھتے ہیں، اللہ پاک برکت برسا۔ ساری دنیا والی اگر حکومت جمع ہو جائے، ایک قطرہ پانی بھی اپنی حکومت کے ذریعے سے نہیں ملتی، لیکن اعمال کے ذریعے سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں، کرنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ سے کرتے ہیں ہوتے ہیں، لیکن حضور سم کے اعمال سے، حضور سم طریقے سے کرتے ہیں عمل، پھر کام ہوگا۔ کام کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن حضور سم طریقہ شرط بھی ہے کہ حضور سم طریقے میں ہمیں کامیابی کا یقین، کہ کامیابی تو اللہ پاک نے حضور سم طریقے میں رکھا ہے۔ اگر کھانے بھی حضور سم طریقہ ہو تو وہ عبادت ہوگا، پینے میں بھی حضور سم طریقہ ہو تو عبادت ہوگا۔ یعنی حضور سم زندگی، حضور سم کے طریقے میں کامیابی کا یقین، یہ کو لینا۔ اس لیے میرے سب بزرگوں، یہ زندگی کو بنانا ہے، کہ زندگی گزارنا نہیں بلکہ زندگی بنانا ہے، حضور سم کے طریقے سے اللہ پاک کے خزانوں سے لینا، اجر اعمال کے ذریعے سے۔ ہاں، یہ زندگی بنانا ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ بڑے کہتے ہیں بھائی زندگی بنانا ہے، کہتے ہیں نماز پڑھنا نہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے ذات سے لینا ہے، کہ لینا آ جائے، یہ یقین کو بنانا ہے کہ اعمال کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک سے لینا آ جائے، بس یہ نماز ہے، یہ اعمال ہے میرے سے، کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو وہ پڑھے گا میرے سے اللہ پاک سے، وہ آدمی انہیں دعا مانگے گا جو اس کا یقین ہو، انہیں کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ جل سن کر۔ یہاں کی بزرگ آئی تھی، وہ سوات والی عبد القہار سے ہمارے گاؤں میں آئی تھی، تو میں نے کہا حضرت ایک رات ہے، ہم صبح بیان خود کریں گے۔ اس نے بیان میں کافی باتیں کی، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک پہاڑ تھی، ان پر دو قوم نے لڑائی، ایک نے کہا یہ پہاڑ ہمارے ہے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے ہے۔ تو حکومت والے نے کوشش کی ہے، لیکن ان کو حل نہیں ہوا۔ تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بھائی امیر صاحب، یہ رمضان کا مہینہ آئی تھی، اس میں تو علماء بھی ہیں، قرآن ساتھی بھی ہیں، ان کا رمضان کا اعمال سب خراب ہوں گے، ان کا مسئلہ۔ میں نے کہا بھائی ہم سے مخلوق سے تو نہیں ہوگا، خالق سے ہوگا، کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اس وقت نے کہا کہ ہم نے نفل شروع کی، اس نے کہا ہمیں پڑھتے 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 کہ 300 رکعت پڑھا، دعا مانگا، تو دل میں بات ہے کہ دعا قبول ہو۔ تو دو جماعتیں بنایا، دونوں کو قوموں کے جو بڑی تھے ان بلائے، ان کے ساتھ بات ہوئی تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو اللہ نے حل کیا، میں نے تو اعمال کیا، میں نے تو نماز پڑھا، نماز کے ساتھ وعدہ ہے، میں نماز پڑھا، اللہ پاک مسئلہ تو اللہ، پھر تو اللہ کی قبضے قدرت ہے۔ اس نے بتایا کہ بھائی جو مسئلہ آتے ہیں، مسئلے تو انسان کے پاس ضرورت ہے، تو یہاں تک ہم نماز بھی پڑھنا ہے، اعمال کرنے ہیں، جو مسئلہ حل ہو جائے پھر آئندہ کے لیے آسان ہوگا مسئلہ۔ ایک دفعہ دروازہ کھولنا ہے، اعمال پر یقین اللہ پاک سے لینے والا آ جائے، تو وہ نماز تو یہاں تک پڑھنا ہے، نماز کو سیکھنا بھی ہے، اعمال پر یقین آ جائے۔ ہماری نماز تو وہی ہے کہ اعمال پر یقین آ جائے، نماز کے ذریعے سے اللہ پاک کے خزانوں سے لینا آ جائے، پھر مسئلہ حل ہوگا۔ ایک تو نماز پڑھنا ہے، گزارنا ہے، وقت گزارنا ہے، نہیں، ہمیں نماز پر اتنا یقین آ جائے، اعمال پر اتنا یقین آ جائے کہ ہمیں نماز کے ذریعے سے اللہ پاک کے خزانوں سے ہم لینا آ جائے بس۔ یہاں ایک ساتھی تو ہمارے کوہاٹ کے 6 مہینے 3 مہینے گھر میں، 3 مہینے 10-15 دن ادھر اس ترتیب سے چلی تھی۔ تو ایک دن میرے ساتھ بیٹھی تھی، اور میں نے کہا بھائی آپ زندگی میں کیسے حالات آئی تھی؟ تو اختلاط اس کے ساتھ کی، اس نے کہا کہ میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دن بیٹھی، تو ممبر کے قریب تھی، تو اس نے ایک تپڑ مارا مجھے، کہتے بھائی آپ دعوت نہیں چلاتے۔ میں نے کہا آئندہ کے لیے انشاءاللہ دعوت چلائیں گے۔ تو اللہ شان میں جو باہر نکلا تو بس زبان سے بات شروع ہوئی، باتیں کرتے کرتے دعوت چلاتے یہاں تک کہ وہ بات ہمارے دماغ و دل میں آئی تھی، ہم سنتے تھے وہ زبان سے باتیں نکلتی تھی۔ تو گئے تھے گھر میں جو آئی تھی،
تو گھر میں جو رات گزری، صبح جو ہماری بیوی تھی وہ ہمارے والد کو بتایا کہ یہ ساری رات باتیں کرتے کہتے اللہ سے ہوتے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، وہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ ساری سوتے بھی اور باتیں بھی کرتے۔ کہتے ہیں میری جو دعوت تھی یہ دعوت بہت قریب راستہ تھی کہ اللہ پاک کے ذات سے وہ یقین بن جائے۔ کہتے ہیں جو چیز مجھے ضرورت تھی 2 رکعت نفل پڑھتے فوراً مجھے اللہ پاک عمل کے ذریعے سے، کہ عمل پر یقین آ جائے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں عمل کے ذریعے سے اللہ پاک سے لینا سیکھنا ہے۔ یہاں عمل پر اس لیے محنت کرنا ہے، ہاں عمل پر اتنا محنت کرنا ہے کہ ہمیں عمل پر نماز پر یقین آ جائے۔ زندگی گزارنا نہیں، زندگی کو بنانا ہے، اسی محنت میں لگنا ہے۔ یہ دعوت کے راستے سر یہ ملے گا، یہ نام سے نہیں ملتے، یہ عمل کے ساتھ ملے گا۔ یہ جو راز ملتا ہے یہ عمل کے ساتھ ملے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ جو محنت ہے اس لیے کہ ہر مسلمان براہ راست اللہ پاک کے ذات سے تعلق بن جائے گا۔ ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کی بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے ساتھ آپ کو جو ولی بن جائے؟ تو اس نے کہا ہم چاہتے ہیں۔ کہ کیسے بنے گا؟ کہتے اما تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ پاک تمہاری طرف متوجہ ہو گئے، تو اللہ پاک آپ کو اپنا خود ولی بنائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ جو ہے وہ ذات ہے، بہت کریم ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بندے میرے خزانوں سے لینے والے بن جائے، مالا مال ہو جائے۔ ہم غافل ہیں یقین کی وجہ سے، یقین کی کمی کی وجہ سے اسباب کو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ مال آ جائے، اسباب آ جائے، میری زندگی بنے گی، نہیں، اسباب کے ساتھ زندگی نہیں بنے گی، مال کی اعمال کے ساتھ زندگی اطمینان چین والے بنے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، قبر میں بھی۔ سب سے پہلے جو پوچھو گا قبر میں وہ تو رب کے بارے میں پوچھو گا، رب کے بارے میں پوچھو گا۔ جس نے دنیا میں رب کو پہچانا، رب کے ساتھ تعلق بنا، وہ بولے گا کہ میرے رب تو اللہ ہے۔ ہاں میرے سمجھ یہ 3 سوال ہوں گے قبر میں۔ یہ پہلی جو ہے یہ منزل قبر کا ہے، قبر کے لیے تیاری کرنا، یہ دعوت والا ہے، سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہ بات اتنا ہمیں دلوں میں آ جائے میرے بزرگوں کہ ہر حال میں کہتے اللہ جل شانہ سمیع بھی ہے، وہ اللہ جل شانہ بصیر بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، اور سب کچھ اس کے علم ہے۔ یہ یقین کو بنانا ہے۔ ہم یقین کے سستائی کی وجہ سے جو غلطی ہوتے ہیں مسلمان سے، یقین کی کمی کی وجہ سے، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یقین ہوگا تو ان کا سنت کے مطابق زندگی گزارے، جتنے یقین میں کمی ہوگا تو ان کو وجود میں سنتوں کا کمی ہوگا، جتنے یقین ہوگا اتنا زندگی ہوگا، جتنا سنت کے مطابق زندگی گزارے اتنا یقین ہو، حضور طریقے پر یقین ہوگا تو سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ کہتے ہیں یہ قصور میں ایک گھر تھی مسلمانوں کے ساتھ عیسائی کا تھا۔ کہتے ہیں ان کو جو ایک چھوٹا بچہ تھا وہ مسلمانوں بچوں کے ساتھ کھیل کرتے آتے، کبھی مسلمانوں کے گھر میں کبھی عیسائی کے گھر میں بچے چلے جاتے تھے۔ تو مسلمان جو تھے وہ ماں تو وہ دیندار تھی، اپنے بچوں کو سنت کے مطابق مذاکرہ کرتے کہ بیٹا وہ جو پانی پینا ہے نا وہ بیٹھ کر پانی پینا ہے، اور دائیں ہاتھ پر برتن کو وہ دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کر، اور 3 سال سے وہ آخر میں الحمدللہ سنت کے مطابق۔ تو وہ جو عیسائی کا بچہ ان کو بھی سنتے تھے۔ ایک رات وہ بچہ جو ہے وہ پیاس لگی تو رات کو اٹھا تو ماں سے مجھے پانی دے دے، ماں نے پانی دیا عیسائی، اس نے کہا نہیں بلب لگاؤ میں دیکھتا ہوں، پیوں کہ نہیں میں تو دیکھوں گا، بلب لگاؤ۔ تو اس نے بلب لگایا تو کہتے ہیں یہ جو پانی کا برتن تھا ان کے بھی بچھو تھی، بہت بڑا بچھو تھا، تو اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے بچایا۔ وہ ماں سمجھدار تھی، اس نے صبح اپنے خاندان والوں کو بتایا کہ میرا بیٹا نے بچے سے پوچھا کہ کیوں، کس نے بتایا؟ اس نے کہا یہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ پانی پینا ہے تو دیکھ کر پینا ہے، تو میں آج کے یہ ارادہ کہ میں اسلام کی طریقے سے پانی پیوں۔ تو عورت نے خاندان والوں کو بتایا کہ میرے بیٹی نے بیگا رات کو ایک پانی جو ہے یہ سنت کے مطابق اسلام کے مطابق پیا تو اللہ پاک نے جو ہے یہ موت سے بچا دیا، ورنہ یہ بیچنے ہمارا تو مر جائے۔ کہتے پورا خاندان مسلمان ہو گیا، پورا خاندان یہ مسلمان ہو گیا۔
واقعی کی وجہ سے ہمیں حضور صاحب کی ہر سنت پر یقین ہو. وہ میرے دوست بزرگ اس کا گھروں میں اس کا وجود میں اس کو لینے دینے میں تو سنت کے مطابق. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات ہے کہ مسجد کے ساتھ قریب دکان تھی تو دکان کرتے کرتے ایک ساتھ انہیں سودا لے کر چلی تو پھر اس کو واپس لے کر آئی. اس نے کہا یہ ضرورت نہیں ہے پسند نہیں ہے تو اس نے کہا اچھا دے دو, خوشی سے لے لی. پھر دوسری دکان بند کی. کسی نے کہا کہ بھائی مسجد کے قریب اب دکان تھی تکبیرات کے ساتھ نماز بھی پڑھا تھا, آپ نے کیوں بند کیا دکان؟ اس نے کہا میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھا تو اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے دکان چلے کی. میں نے دکان کو محتاج نہیں کہ جو سودا لے چلے جاتے ہیں وہ واپس کرتے ہیں, تو جو دکاندار خوشی سے لے لے گا تو ان کو جنت واجب ہو, اس کے لیے واجب ہوگا. تو میں یہ حدیث کے لیے جو ہے دکان کو کرتے تھے. اب تو میرے جو مقصود ہے وہ پورا ہو گیا, دکان مقصود نہیں. تو حضور صاحب کی جو سنتوں پر یقین ہوگا تو وہ سنت کی زندگی بنائیں گے اور محنت کریں گے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, اللہ پاک نے ہمیں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محنت کو ملا ہے کہ ہر عمل حضور صلی طریقے پر آ جائے, اس پر یقین ہو. اور میرے سو نماز کے ذریعے سے اللہ پاک کے خزانوں سے لینا آ جائے. مفتی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ نماز جو ہے وہ 4 قسم کی ہے. نماز 4 قسم کی ہے. کہتے ہیں یہ نماز ایک طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک. اب تو ساتھی نماز کی کڑی تھی, نماز وجود موجود تھی, سوچ موجود نہیں تھی. پھر اسی نماز پر اس کو اللہ پاک وہ نقصان ہوگا. وہ جو دوسرا جو ہے وہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کبھی بھی نماز میں کبھی نماز سے سوچ باہر چلے جاتے, کبھی نماز میں کبھی نماز سے سوچ چلے جاتے. کہتے اس نماز پر اللہ پاک اس کو معاف فرمائیں گے. اور تیسری قسم کی نماز بتایا, ایک آدمی نے تکبیر اللہ سے لے کر سلام تک ہر رکن پر سوچ موجود تھی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی. کہتے اس نماز پر اجر ملی. اور چوتھی طریقے سے ایک نماز ہے کہ تکبیر اللہ سے لے کر سلام تک ہر رکن میں سوچ موجود تھی, لیکن اس نماز کے بعد اس کو نماز کے ذریعے سے اس آنکھ ٹھنڈا ہوئی. تو وہ آدمی جو ہے وہ اللہ پاک کے مقرب لوگوں میں ہے. نماز کے ذریعے سے آنکھ ٹھنڈا ہوئی, وہ آدمی اللہ پاک کے جو ہے وہ مقرب لوگوں میں ہے. خود سوچیں گے کہ ہماری نماز کس درجے کا ہے. یہ اعمال کا بھی وزن ہے, اس کی نماز کے لیے سوچیں گے, خود تولیں گے کہ کتنا وزن ہے ہماری نماز, کہ کس درجے کا ہے. اس لیے میرے سمجھ کہ نماز بنانے کے لیے بھی محنت ہے, یقین بنانے کے لیے بھی محنت ہے. ساری مسئلوں کا حل اللہ پاک نے عمل میں رکھا ہے. ساری مسئلوں کا حل, کسی کے پاس مسئلوں کا حل نہیں. ساری مسئلوں کا حل اللہ کے پاس, اللہ نے عمل میں رکھا ہے. عمل پر یقین, اللہ کے ذات سے لینا ہے. اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا, آپ کو زندگی کو سیکھنا بھی ہے کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہر کام میں, لینے دینے میں, غم میں, خوشی میں, صحت میں, بیماری میں ہم سیکھ لیں گے. ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں, وہ بیمار تھی, غالباً کافی زمانہ بیمار تھی. تو لوگ جو مسلمانوں اس کے لیے بیمار خوشی کے لیے آتی تھی تو اس چہرے سے نور آتی نظر میں. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کتنے بیمار تھے, کمزور تھی, اور تمہارے چہرے سے ایسی نور نکلی, ہم دیکھنے کے قابل, یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جس وقت مجھے اللہ نے بیمار کیا تو میں اس بیماری پر شکر کیا کہ یا اللہ یہ تمہاری طرف ہے. آپ کو میں نے جو آپ کا راضا مقصود ہے, صحت مقصود نہیں. آپ جو راضی ہو جائے, اگر تم بیماری پر راضی ہے تو بیماری مجھے پسند ہے. تو اس شکریہ کی وجہ سے فرشتے ہمارے صبح جو آتے ہیں, فرشتے ہمارے کرسی کے لیے آتے ہیں, اس لیے ہماری چہرے سے نور آئے. یعنی اللہ پاک ہر حال کے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں اللہ پاک کو رضا کو ڈھونڈنا ہے. جس عمل میں راضی ہوگا تو اس عمل پر کرنا. اس لیے میرے سبق یہ محنت ہے, یہ زندگی کو سیکھنا ہے, زندگی کو بنانا ہے, زندگی کو بنانا ہے. علم کے بارے میں میرے بزرگوں کہ ہر عمل کہتے ہیں یہ موٹا موٹا علم جو مرد عورت پر بالغ پر فرض ہے. ہم 24 گھنٹے زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک کا ہر حکم کا طریقہ کو بچانا چاہیے.
اس پر عمل میں لانا چاہیے کہ عمل بھی آ جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں نماز پر بھی یقین ہو, نماز کے فضل میں سامنے ہو, علم پر بھی یقین ہو, علم کے مطابق زندگی گزارنا صحیح, سنوں کو زبان پر ہو دل میں نہ ہو, لانا بھی میرے سے. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ محنت دی امت کو تیار کرنے سے. آج میں عصر کے بعد بھی ساتھی سے مذاکرہ کی کہ بھائی ہم جتنا جو طالب علم دیکھتے ہیں, مدرسے کو دیکھتے ہیں, یہ تعلیم کی وجہ سے, علم کی وجہ سے, یہ جو تعلیم شروع ہوتے ہیں, یہ جو حلقے لگاتے ہیں, ان کے شوق پیدا ہوتے ہیں اپنے بچے کو عالم بنانا, ان کو بچے کو قاری بنانا. یہ جو آج کل جو علماء دیکھتے ہیں, حافظ دیکھتے ہیں, مدرسے کو دیکھتے ہیں, یہ تعلیم کی وجہ سے, علم کی وجہ سے یہ نظر آئی تھی, خوشی نظر آئی. یہ ہر مسلمان جو ہے وہ یہ جو چہرے پر داڑھی تھی کیسے خوبصورت نظر آتی. یہ پہلے زمانے, آج کی 40 سال پہلے نہیں تھی یہ سنت, بہت کم لوگوں میں تھی, بہت کم لوگوں میں. اکثر یہ دیکھتے ہیں یہ تو محنت کی وجہ سے, اس محنت کی وجہ سے, ٹوٹی پھوٹی محنت کی وجہ سے تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں لوگ, جو ہے شوق پیدا ہوتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک آیات جو سیکھ لیں گے تو 100 رکعت نفل سے بھی افضل ہے, ایک باب جو سیکھ لیں گے تو 1000 رکعت سے, تو سیکھنا بھی چاہیے. پرسوں ایک جگہ ہم بیٹھے تھے, سروزے میں تھے, تو ایک جگہ مذاکرہ تھا. میں نے کہا کہ بھائی یہ نکلنا ہے یہ زندگی کو سیکھنے کے لیے کہ ہم زندگی بنائیں. تو وہاں کے ایک ساتھی تھا, وہ دنیا کے علاج سے بڑی. میں نے کہا جی وہ کسائی کرتے ہیں, کسائی کرتے ہیں, تو اس اگر عید کا جو قربانی بھی ہو نا, اس میں 7 چیزیں ایسے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے, حراموں کے قریب ہے, حرام حکم نہیں ہے لیکن قریب ہے. تو اس نے کہا کیا چیز تھی؟ میں نے کہا یہ جو جاری خون ہے نا وہ مکروہ تحریمی ہے. یہ جو مثانہ ہے نا وہاں تھوڑی سی اس کے پیشابی تھی, اس کا بھی وہ بھی مکروہ تحریمی کی راہ تھی. پچھلے دن ایک ساتھی نے گوشت پکائے, میں نے جو دیکھا تو یہ جو غالباً مال کی بکری یا تو بیٹ کا تھا, تو ان کو جو جیسے انسان کے بھی کیا کہتے ہیں وہ ان کو اس کو دے دیا, ان کو پکایا. میں کہ یہ تو مکروہ تحریمی ہے, یہ ترکاری کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. علماء یہ فرماتے ہیں یہ تو زندگی کو سیکھنا ہے. یہ جو کریجے پر جو اتنا جو چیز تھی وہ کڑوا تھا, ان کو مکروہ تحریمی میں آتے ہیں. ہاں وہ میرے سے بزرگوں وہ اوپر ایک چمڑا تھے سفید کا جو یہ پکانے کی قابل نہیں, وہ بھی مکروہ تحریمی میں آتے ہیں. میرے ساتھ اس کو اندر جو ہڈی میں تھی ایک سوراخ تھی, اس میں سفید ایک ٹیپ جیسی نظر آتی, کہتے ہیں ان سے منی بنتے ہیں, وہ بھی مکروہ تحریمی میں آتے ہیں. تبلیغ میں بھی یہ تو ساری باتیں آتے ہیں. آج حرام حلال کو ہمارے پاس علم نہیں ہے تو حرام حلال کو جانتے بھی نہیں ہے, کسائی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہے. پہلے وہ کو سیکھنے کے شروع کے کام چل رہا ہے. ہر آدمی اپنے شعبے کا علم سیکھیں گے پھر زندگی صحیح ہوگا. اگر جس شعبے میں ہو تو اس کے شعبے میں علم نہ ہوگا تو کیسے سنت کے مطابق زندگی گزارے گا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ تو زندگی کو سیکھنا بھی چاہیے, اپنا زندگی کو بنانا بھی چاہیے. وہ گزارنا نہیں, زندگی کو بنانا ہے, بنانا ہے. اتنا ذکر کریں گے کہ اللہ پاک کا یاد ہمیں نصیب ہو جائے, بس اتنا ذکر, اللہ پاک کی یاد ہمیں نصیب ہو جائے, اتنا ذکر کرنا چاہیے. ہر حال میں, صحت میں, بیماری میں, سفر میں, حضر میں, ہر حال میں اللہ پاک کا یاد آئے. کتنا ہمارے سامنے جو ذکر کے فضل بیان کہ کہتے ہیں ہر مخلوق کو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سلوک کرنا. ہر مخلوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سلوک کرنا. جس کے پاس علم ہوگا تو وہ سلوک کرے گا, جو علم نہ ہوگا تو کیسے سلوک کرے گا, کیسے اس اللہ پاک یاد ہوگا اس کو. کہتے ہیں سانپ کو مارنا تو جائز ہے لیکن آگ میں جلانا جائز نہیں ہے. یہ تو زندگی بنانا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, ہر مسلمان نکالنا ہے. بھائی آپ کو زندگی کو سیکھنا چاہیے کہ زندگی بن جائے, زندگی گزارنا نہیں, زندگی بن جائے, قیمتی ہو جائے. اس لیے ہر مسلمان سے جو مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی نکلو اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں نکلو, اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے.
اپنی یقین کو صحیح کرنا ہے، اپنی نماز کو صحیح کرنا ہے، اپنی ایمان عمل کو صحیح کرنا ہے۔ جتنا جو دعوت چلائیں گے میرے سو بزرگوں، دعوتوں میں محنت کریں گے تو اتنا ہماری یقین میں ترقی ہوں گی، ہماری ایمان میں ترقی ہوں گی۔ جو ایمان میں ترقی ہوگا تو میرے دوست بزرگ اس کو آنکھ صحیح استعمال ہوں گے، کان صحیح استعمال ہوں گے، اور پاؤں ہاتھ صحیح استعمال ہوں گے، سوچ بھی صحیح استعمال ہوگا۔ اگر ایمان میں ضعف ہوگا، اس کا علم ہوگا، معلومات ہوگا، آنکھ غلط دیکھ لیں گے، زبان غلط بولیں گے، کان غلط چیز کو سنیں گے۔ یہ تو ایمان پر فیصلہ ہوگا، دنیا میں اور آخرت میں ہوگا۔ دنیا آخرت میں ایمان پر ہوگا۔ جتنا اس کی یقین صحیح ہوگی، ایمان صحیح ہوگا تو اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اطمینان، چین اور زندگی جو ملتے ہیں تو میرے سو صحیح ایمان سبھی یقین پر ملے گا۔ اس لیے میرے سو بزرگوں ہم مطالبہ اس لیے کرتے ہیں بھائی نکلا اپنی ایمان کو بنانا ہے، اپنی یقین کو صحیح کرنا ہے، یہ صفات ہمیں آ جائے میرے سو۔ اس لیے ہر محنت کرتے ہیں، ہر مسلمان بھی نکالتے ہیں کہ اس کی یقین صحیح ہو جائے، ایمان صحیح ہو جائے، پھر اس کی زندگی صحیح بنے گی۔ جو غلط استعمال ہوتے ہیں آنکھ کان، تو یہ دلیل ہے کہ ہمارے اندر کا ایمان تو ہے لیکن یہ کمزور ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ ایمان کی کمزوری کا نشانی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں اس محنت میں لگنا چاہیے، اور دعوت کے ساتھ دعوت بھی ہو، روزانہ دعوت بھی ہو۔ یہ صفات والی دعوت ہر مسلمان ہر صفت کے لیے تیار کرنا۔ ہماری اخلاقی زندگی اس وقت صحیح ہوگا کہ آج اس کے علم بھی ہو، اس کے یقین بھی صحیح ہو کہ میرے جو ہے باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ پورا کرے گا جس کے پاس علم ہوگا، وہ اندر کی ایمان مضبوط ہوگا، وہ پورا کرے گا۔ جس کے بڑے چھوٹوں بڑوں کے بارے میں جو احکامات ہیں تو وہ پورا کرے گا جو اس کے اندر کا یقین صحیح ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگ یہ محنت ہے، بہت بڑا محنت اللہ پاک نے ہمیں آپ کو دی، اللہ جشن نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محنت یہ محنت، اور فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کو محبت کے نظر سے دیکھ لیں گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ جس سے ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں یہ صفات لینے کے لیے یہ خروج ہے، بس صفات لینے کے لیے یہ خروج ہے۔ ہر مسلمان اپنے سے زیادہ سمجھ یہ بہتر ہے میرے سے۔ یہاں یہ پہلے جو ایک اجتماع تھی تو وہاں سے بہت زیادہ جماعتیں آتی، چلے والے اکٹھا آتے تھی، تو ہماری یہاں سے تقریباً کافی جماعتیں نکلتی تھی، وہ اکٹھا آتی یہاں، تو کارگزاری واپسی یہاں کرتے تھے۔ واپسی میں تھا تو واپسی والے چلتے تھے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ بادوینیا سے تو ان کو مذاکرہ تھا، انہوں نے کہا کہ جو آدمی دوسروں سے اپنا جان، اپنا عزت کے شان اور شام و شوکت کے شان زیادہ بولتے ہیں کہ میں زیادہ ہوں، اس کے زیادہ بہتر ہوں، کہتے وہ بھی مردود، ان کا عمل بھی مردود نہیں۔ کہتے یہ کافر جو ہے ان کو کفر کو ہر قسم نہیں، لیکن اگر کافر کو ہدایت مل جائے تو وہ بہتر ہے، ہدایت مل جائے، کلمہ مل جائے تو جنت میں ہوں گے۔ کہتے کافر بھی جو ہے اسے ذلیل نہیں سمجھے، کفر کو برا ہے لیکن کافر جو ہے اگر کلمہ پڑھیں گے تو میرا بھائی ہے۔ ہر مسلمان سے اب سے زیادہ سمجھ، اپنے سے زیادہ سمجھ، یہ بہتر ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ جو اپنے لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں تو وہ بھی مردود، ان کا مال بھی مردود۔ یہ سب لوگ اپنے سے زیادہ سمجھیں، وہ عزت والے، وہ اللہ کے ساتھ شاید اس کا تعلق ہو، پھر کام بنے گا۔ اور شیطان جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی اب تو ماشاءاللہ بڑے ہیں، ہر چیز کو دقت ہوتے ہیں، خاص کر کے یہاں جگہ جو ہے نا بہت لوگوں کو دقت دیا، یہ دھوکہ دیتے ہیں انسان، آپ کو تو بڑے ہیں، ان سے بچانا بھی ہے، ریا آتے ہیں مجھے۔ اللہ پاک نے سب کو ان کی حفاظت فرمائے، یہ بات ہے۔ اس لیے میرے سب بزرگوں اللہ کے راستے میں ہر مسلمان کو تیار ہے۔ اور پانچ کہیں کہ ہر عمل میں اخلاص ہو، بس اللہ پاک کہتے ہیں تمہارے چہرہ اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارا دل اور تمہارا عمل کو دیکھتے ہیں۔ تمہارا دل میں کیا چیز تھی وہ تمہارا عمل میں کیا ہے، عمل کو دیکھتے ہیں اور دل کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا عمل میں اور دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کا مقصود ہو۔ ہر نیک عمل میں اللہ پاک کا رضا کا مقصود ہو، پھر میرے جو کام بنے گا۔
یہ شیطان ہماری دشمن ہے، اس سے اللہ پاک ہمیں بچائے. اس کو سوچ کر کہ ریا سے بچے، فخر سے بچے، تکبر سے بچے. ان سے میرے سے بزرگ اخلاص کے ساتھ ہر نیک عمل کہتے ہیں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہدایت کی فشر فرماتے ہیں. وہ ان کی وجہ سے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت کا فشر فرماتے ہیں. فتنے بھی ختم فرماتے ہیں زمین سے، اور لوگوں کو ہدایت کی فشر فرماتے ہیں اخلاص والوں کی وجہ سے. واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آخر زمانے میں تھے، کبھی کبھی یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ اخلاص والے آگے، اغراض والے یار دوسری طرف کرو. یا اللہ اخلاص والے آگے بچاؤ، آگے لے کر آؤ. اغراض والے یار یہاں سے ہٹا دو. نہیں، اغراض میں اخلاص ہو، ہر عمل میں اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ کام چلے گا. ہاں بھائی دوستو بزرگوں، یہ صفات کہتے ہیں ہمیں آج ہے. یقین صحیح ہو، نمازی صحیح ہو، اخلاق معاملات صحیح ہوگا. اس کے لیے اللہ پاک ہر راستے میں ہر مسلمان کو نکلنا ہے. کہتے ہیں دائی کے ساتھ اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کی طاقت و قدرت ساتھ ہوتے ہیں. وہ دائی کا دعا قبول ہوتے ہیں. اللہ پاک دائی والے مدد فرماتے ہیں. کہتے ہیں جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال ضرورت تھی. کہتے ہیں یہ جنگ خیبر کے دروازے کا چوکاٹ کو نکالا اور ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں چوکاٹ اور ڈال کی جگہ پر استعمال کرتے کرتے جو لڑائی ختم ہوئی تو کہتے اتنا وزاندار کی بعد میں 40 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے. اللہ پاک کی طاقت اور قدرت دائی کے ساتھ تھی. کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طاقت قدرت دائی کے ساتھ. وہ جو دائی دعوت پر پورا امت آ جائے اس کے لیے محنت ہے. ہر مسلمان دعوت کے لیے تیار کرنا ہے. ہر مسلمان. سلیمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک آتے ہیں کہ وہ ایک علاقے کا گورنر بنایا. ایک علاقے کا گورنر تھی. لوگوں نے دیکھا وہ بڑی عمر والے تھی، 200 سے بھی زیادہ عمر تھی. تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے نہ پولیس تھی نہ فوج تھی. وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا بھائی یہ جو کرتے ہیں یہ لوگ مار کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک ناراض ہوگا اس کو. ان کے پاس تو کچھ نہیں، نہ فوج ہے نہ پولیس ہے. ایک دن اعلان کیا کہ بھائی آج عشاء کے بعد جو چلنے پھرنے والا ان کا نقصان مل جائے تو خود ذمہ دار ہے. اور دوسری اعلان جنگل والوں کو اعلان کیا کہ آ جاؤ جنگل کے شہروں میں، اس شہر میں عشاء کے بعد جو چلنے پھرنے سب کو ختم کرو. کہتے رات کو جنگل کی فوج آئی تھی، شہروں کو آج ہی مخلوق جانور آئی تھی، جتنا ڈاکو تھے سب کو جو ہے قتل کر. تو دائی کے ساتھ اللہ پاک کی طاقت قدرت ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان دعوت پر آ جائے کہ اللہ پاک ایک قدرت شامل سے ہو. ساتھ ایک جماعت جا رہی تھی اور اونٹوں کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ جا رہی تھی. یہ کہتے ہیں راستے میں پانی ختم ہوئی تو مامور نے امیر صاحب کو فرمایا کہ بھائی پانی ختم، ہم بھی پیسے، جانور بھی پیسے، سواری بھی. اچھا کہتے راستے سے ایک طرف ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھا، اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے 12 برسا دی. حاجت پورو. آگے چلا، آگے دریاب آئی تھی. امیر صاحب دریا میں کیا کریں گے؟ نے کہا دعا پڑھو. چلو دعا پڑھی، دریا میں اوپر چلی، گھوڑوں کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ سواری کے ساتھ جا رہی ہوں. اللہ پاک نے پانی اس کی شیشی بنائے، اوپر جا رہی تھی جیسی خوش زمین پر جا رہی تھی. تو اللہ پاک جو یہ دائی کے ساتھ جو ہے یہ دن کے محنت کرنے والے کے سے اللہ پاک طاقت کو تو ساتھ ہوتے. اس لیے ہمارے بڑے کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو بس دعوت پر ہر امت کو، ہر امتی کو لانا ہے. ایک دفعہ جماعت بیر جا رہی تھی، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2008 میں وہ آئی تھی، مذاکرہ کرتے تھے. اس نے کہا اگر یہ دعوت کا کام یہاں ہوں گے، یہاں دعوت کا کام اس مقام پر ہوں گے، اگر ساری دنیا والا آ جائے ہمیں نقصان دینا چاہتے ہیں تو ایک بال کا بھی ہمارے نقصان نہیں ہوگا. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کام والوں کو ساتھ اللہ ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں بھائی آ جاؤ، اس کام کے لیے آ جاؤ. وہ جو دائی تھی دعوت والی، اللہ پاک نے جس زمانے میں جس مخلوق نے دعوت والا کام کیا، اللہ پاک نے اس کو بیان میں قرآن پاک میں بتایا. ابابیل کا واقعہ اللہ پاک نے یہ دعوت کا کام کی تو ابابیل کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا.
حبیب نجار نے دعوت کا کام کی، نبی کی بات کو تائید کی، تو ان کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ہے وہ بیان کیا، کتنا یہ بتایا۔ تو میرے بزرگوں، اللہ پاک کو جو پسند عمل ہے یہ دعوت والے ہو، تو کیا خیال ہے دعوت کو چلائیں گے نہیں چلائیں گے؟ یہ تو کام کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ دعوت کے لیے، ہر مسلمان کو تیار کرنے، مرد عورت غریب امیر سب کو دعوت کے لیے۔ اگر دعوت، حضرت جی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک کے ساتھ ملنے والے قریب راستہ کون ہے، اللہ پاک کے ساتھ قریب راستہ ملنے والے کون ہے؟ دیکھیں یہ ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے۔ جس آدمی نے اللہ پاک کے عیال کو خیر پہنچائے گا تو اللہ پاک اس کے گھر میں خیر پہنچائے گا۔ کہتے ایسی خیر اس کے گھر میں تیزی سے آئیں گے، یہ ایسی اونٹ کی قیب میں یہ جو چوری تیزی سے چلتے ہیں، اسی گھر میں خیر تیزی سے آئے گا جو اللہ پاک کے عیال کو خیر پہنچائے۔ تو اللہ پاک کے عیال کو خیر، بہترین خیر یہ ہے کہ وہ ایمان اعمال والے بنے گے۔ ایمان و اعمال والوں کی دنیا آخرت میں کامیاب، یہ بہترین خیر۔ تو کیا خیر ہے، اس کی وقت لگ جانا چاہیے نہیں چاہیے؟ اس لیے میرے سے بزرگ اللہ کے راستے میں نکلے تو کریں گے انشاءاللہ۔ کس کس کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ سب کے ارادے ہیں۔ ایک تو ارادہ ہے، ان عزم بھی کریں گے کہ بھائی مقام پر کام بھی کرنا ہے، جہاں خروج کے زمانے میں ہو، جہاں مقام پر بھی ہو، جہاں ہو، تو یہاں مرکز میں بھی ہو تو ہم دعوت کے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، دعوت چلیں، لوگوں کو تیار کرنا ہے، ان کو ذہن بنانا ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے عزم بھی ہو اور عمل بھی شروع کریں، ابھی سینئر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کی دیر ہے۔ سبحان اللہ۔